السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ پتہ نہیں اس جاہل لڑکی سے اماں نے مجھے کیوں جوڑا ہے۔ کتنی بار اماں سے کہا تھا مجھے اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی، لیکن رشتہ دار بول بول کر اماں نے زبردستی میری شادی اس سے کروا دی۔ اب بھلا میں اس جاہل لڑکی کے ساتھ کیا کروں؟ کہیں باہر بھی اسے لے کر نہیں جا سکتا، مجھے ہی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ چیزیں ادھر ادھر پٹکتا زور زور سے بڑبڑا رہا تھا، اور اس کی بڑبڑاہٹ باہر بیٹھی مریم کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کی ماں بھی وہیں پر بیٹھی تھی۔ انہیں اپنے بیٹے کے ایسے رویے پر شدید غصہ آ رہا تھا، جو اپنی بیوی کی یوں سرے عام بے عزت کر رہا تھا۔ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا اور سب لوگ اس کی گلفشانیاں سن رہے تھے۔ اس کی ماں تو کسی کو چہرہ دکھانے کے لائق ہی نہیں رہی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ جیسے بیٹے کی شادی کر کے بہت بڑی غلطی کرتی ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مریم میں اسے کیا کمی نظر آ رہی ہے جو وہ اس طرح سے بات کر رہا ہے۔ نئی نویلی دلہن کے بارے میں کوئی ایسے بات کرتا ہے کیا؟ مہمان عورتیں اس کی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں، ارے زبیدہ، کیا تم نے بیٹے کی مرضی کے خلاف شادی کی؟ آج کل تو لڑکے اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں۔ تمہیں کس نے کہا تھا گاؤں کی ایک لڑکی سے اس کی شادی کر دو؟ وہ اتنا پڑھا لکھا اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اپنی کمپنی میں ہی کسی کو پسند کرتا ہو۔ ایسے گاؤں سے لڑکی اٹھا کر لے آئی ہو تو اسے غصہ تو آئے گا نا۔ یہ کہتے سب نے حقارت سے مریم کی طرف دیکھا، جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ہاتھوں میں لگی مہندی کا رنگ ابھی پھیکا بھی نہیں پڑا تھا کہ یہاں بے عزتی کا ایک الگ ہی دور شروع ہو چکا تھا۔ جب اس کی ساس نے دیکھا کہ سب لوگ اس کی بہو کو اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں تو غصے میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، میرے سامنے ہی میری بہو کی برائیاں کر رہے ہو؟ تم لوگوں کو کیا پتا یہ کتنی اچھی ہے اور سمجھدار لڑکی ہے، جس کو دیکھو منہ اٹھا کر اپنی اپنی کہنے کے لیے آ جاتا ہے۔ چلو جاؤ، شادی اٹینڈ کرنے آئے ہو نا تو شادی کے فنکشن میں ہی مصروف رہو اور اس کی تیاریاں کرو۔ ان سے بے عزتی برداشت نہ ہوئی تو انہوں نے سب کو واپس ان کے کمروں میں بھجوا دیا اور پھر مریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، بیٹی اٹھ کر تم میرے کمرے میں چلی جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو۔ ان کی باتوں پر دھیان مت دو، لوگوں کا کام ہی باتیں کرنا ہے۔ انہوں نے مریم کو اپنے کمرے میں بھجوا دیا اور خود بیٹے کے پاس چلی آئیں، جو شدید غصے میں نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے ایک نظر کمرے میں پھیلے پھیلاوے کو دیکھا۔ ساتھ میں چند ہی منٹوں میں پورے کمرے کا نقشہ تبدیل کر دیا تھا۔ کمرے میں لگی سجاوٹ کو بھی نوچ کر پھینک دیا تھا۔ اپنی ماں کو دروازے پر کھڑے دیکھا تو کہنے لگا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی، پھر بھی آپ نے اس سے میری شادی کروا دی۔ اب میں اور برداشت نہیں کر سکتا۔ اس سے کہہ دینا میرے سامنے مت آئے۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی کی چابی اٹھاتا وہاں سے نکل گیا۔ دوسری طرف مریم اپنی ساس کے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی، کیا ساری زندگی میں یوں ہی دھتکار کا شکار رہوں گی؟ لوگ کتنی بے عزتی کر رہے تھے میری، اور میرا شوہر، اسے تو کوئی پرواہ ہی نہیں، مجھے تو جاہل اور گوار سمجھتا ہے۔ میں گاؤں کی ہوں تو کیا مطلب، پڑھی لکھی نہیں ہو سکتی؟ وہ بہت ہی نازک دل اور نازک جذبات کی مالک لڑکی تھی، اس لیے فوراً سے بیٹھ کر رونے لگ گئی اور پھر یوں روتے روتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ شام میں اس کا ولیمہ تھا اور ولیمے کے بعد ان تمام مہمانوں نے واپس چلے جانا تھا، لیکن پھر اگلے کئی سال تک وہ اسی ایک بات کا ذکر بار بار دہراتے رہتے اور وہ اس بات کو اچھے سے جانتی تھی۔ وہ بات جو ابھی اس گھر تک ہی تھی، بعد میں پورے خاندان تک پھیل جانی تھی۔ ایک کی زبان سے دوسرے کی زبان تک بات جاتے دیر نہیں لگتی، اور پھر گاؤں میں جہاں لوگ اس کی خوب عزت کرتے تھے، ہر ایک کو اس بارے میں پتہ چل جائے گا کہ شہر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر شام کو ولیمے کے وقت بہت تماشا لگا۔ تمام عورتیں کھانے کی ٹیبل پر بیٹھی ایک ہی بات بار بار دہرائی جا رہی تھی، جس پر اس کی ساس کو شدید غصہ بھی آ رہا تھا، لیکن وہ بمشکل خود پر کنٹرول کیے ایک طرف بیٹھی رہی، اپنے بیٹے کو غصے سے دیکھ رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ تمام معاملہ شروع ہوا تھا، لیکن ساتھ تھا
کہ اسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا نہیں بلکہ کسی اور کا ولیمہ ہو رہا ہے۔ وہ یوں انجان سا بن کر بیٹھا تھا۔ بار بار لوگ اسے کہتے تھے تھوڑا سا مسکرا دو، تم دلہے ہو، لیکن وہ ایسے ہی منہ سجائے بیٹھا رہا۔ اگلے دن ہی تمام مہمان آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو جانے لگے۔ جاتے جاتے مریم کے پاس آ کر ایک بات کہتے، دیکھو صبر کرنا ہی پڑے گا، تمہارا شوہر تمہیں پسند نہیں کرتا، لیکن تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ اتنے پڑھے لکھے لڑکے سے تمہاری شادی ہوئی ہے، ورنہ گاؤں کی جاہل لڑکیوں کا ایسا نصیب کہاں ہوتا ہے۔ جیسا بھی ہے گزارا کر لینا۔ یہ کہہ کر وہ سب اس کے ارمانوں کو پاؤں تلے رونتے وہاں سے چلے گئے۔ پیچھے وہ اکیلے تنہا اور تہی دامہ بیٹھی رہ گئی۔ لوگوں کی باتوں کا مفہوم وہ اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ وہ اس سے ہمدردی کی آڑ میں دراصل اسے تازیانے مار رہے تھے۔ جب تمام مہمان چلے گئے اور گھر خالی ہو گیا تو اسے عجیب سی گھبراہٹ لاحق ہونے لگی۔ ساتھ گھر پر نہیں تھا، وہ باہر ہی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی ساس اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ وہ کافی تھک چکی تھی، اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ کمرے میں آ کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہاں پر سادگی کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے چھوٹی سی لائبریری بنا رکھی تھی۔ اس نے سوچا چلو کوئی کتاب اٹھا کر پڑھ لیتی ہوں، یوں وقت بھی گزر جائے گا۔ گھر پر کوئی اور کام تھا نہیں، صفائی وغیرہ ملازمہ نے کر دی تھی جو شادی کے دنوں کے لیے رکھی گئی تھی، اور کھانا بھی پکا ہوا تھا۔ ایسے میں وہ فارغ بیٹھ کر کیا کرتی، یہی سوچ کر اس نے ایک کتاب اٹھائی اور پھر اسے پڑھنے لگی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وقت کتنی تیزی سے گزر گیا۔ چونک تو وہ تب اٹھی جب اسے باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ یقیناً سعد آ چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر کتاب کو واپس اس کی جگہ پر رکھتی، سعد کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے جیسے ہی اس کے ہاتھ میں اپنی کتاب دیکھی تو غصے سے پاگل ہوتا اس کی طرف آیا اور کتاب اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر چلانے لگا اور کہنے لگا، تم جیسی جاہل لڑکی کو کیا پتا یہ کتابیں کتنی قیمتی ہیں؟ تم نے ہاتھ بھی کیسے لگایا میری کتاب کو؟ مریم کو اس سے ایسے رویے کی توقع نہیں تھی۔ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے اس کا کوئی خزانہ چرا لیا ہو۔ ایک کتاب ہی تو پڑھ رہی تھی وہ، اور کون سا خراب کر رہی تھی، لیکن ساتھ تو اسے جاہل اور گوار لڑکی سمجھتا تھا، اس لیے اس کی بے عزتی کیے جا رہا تھا۔ شور کی آواز سن کر اس کی ساس بھی وہاں پر آ گئی۔ جب اپنے بیٹے سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیوں اتنا شور کر رہے ہو، تو اس نے غصے سے کہا، اسے کہہ دیں میری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرے، کتنی قیمتی کتاب ہے اور اسے اٹھا رہی ہے۔ اس کی بات سن کر مریم چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے سعد اسے کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے اپنے دماغ میں اس کا ایک الگ ہی خاکہ بنا رکھا تھا۔ وہ اسے صرف جاہل سمجھتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اسے ایک لفظ تک نہیں آتا۔ سعد کی ماں نے اسے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی کہ تم جسے جاہل سمجھتے ہو وہ جاہل نہیں ہے، اتنی اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، اس کے باوجود تمہیں اس میں کیڑے نظر آتے ہیں۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ لیکن وہ کچھ بھی نہ بولتا اور خاموش رہ جاتا۔ اس نے کبھی بھی مریم کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، اور مریم کے اندر بھی کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کر اسے اپنے بارے میں بتا سکے۔ اسے اپنی کئی سالوں کی محنت مٹی میں ملتی صاف نظر آ رہی تھی۔ اتنے سال محنت کر کے اس نے ہاسٹل میں رہ کر پڑھائی کی تھی، گاؤں کی پہلی پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ اس کے بعد بھی اس کا شوہر اسے گوار سمجھتا تھا۔ ہر کلاس میں ٹاپ کرنے والی لڑکی اتنی بے عزتی سہ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے تو اپنی شادی کو لے کر نہ جانے کیا کیا خواب دیکھے تھے۔ جب کہ اس کی شادی طے ہوئی تھی تو گاؤں کا ہر شخص خوش تھا کہ ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے اور شہر میں ایک پڑھے لکھے لڑکے سے اس کی شادی ہونے والی ہے۔ یہ زندگی میں بہت آگے بڑھے گی، ایک دن بہت نام کمائے گی۔ گاؤں والے اس کے لیے بہت دعائیں کرتے تھے، اور جب اس نے پڑھائی شروع کی تھی تو اسے دیکھ کر بہت سے لوگوں نے اپنی بیٹیوں اور بچوں کو بھی پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا۔
یوں وہ سب لوگ شہروں میں رہ کر پڑھائی کرتے، انہیں امید تھی کہ یوں ان کا گاؤں ترقی کرے گا، کوئی نہ کوئی ان کے گاؤں سے نام ضرور کمائے گا۔ اس شادی سے اس نے نہ جانے کتنی امیدیں لگائی ہوئی تھیں۔ اس کی ساس کو دیکھ کر اسے لگتا تھا کہ وہ اس پر فخر کرتی ہیں، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کا بیٹا اسے بالکل بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ لوگ ان کے دور کے رشتے دار تھے۔ سعد کی ماں نے جب اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کیے تو سوچا کیوں نہ میں گاؤں سے کسی رشتے دار کی بیٹی کو یہاں لے کر آؤں، اور اس وقت جب انہوں نے سعد سے شادی کی بات کی تو وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، لڑکی آپ اپنی مرضی کی لے کر آئیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس لڑکی پڑھی لکھی ہونی چاہیے۔ اور اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر تو وہ دل سے خوش ہو گئے۔ پھر انہیں اپنے رشتہ دار کی بیٹی کا خیال آیا جو کچھ سال پہلے ہاسٹل میں رہنے کے لیے آئی تھی۔ وہ ایک دو بار اس سے شہر میں مل چکی تھی۔ مریم انہیں بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ انہیں لگا تھا کہ ان کے بیٹے کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی، وہ لڑکی ان کے گھر کو اچھے سے سنبھال لے گی۔ اور جیسا کہ ان کے بیٹے نے کہا تھا کہ لڑکی پڑھی لکھی ہونی چاہیے، وہ پڑھی لکھی ہوئی تھی۔ مریم میں تمام وہ خوبیاں تھیں جو انہیں اپنی بہو کی صورت میں چاہیے تھیں۔ پھر بہت سوچ سمجھ کر وہ مریم کے گھر گئیں اور اس کے ماں باپ سے بات چیت کی۔ اتنے عرصے بعد زبیدہ بیگم کو اپنے گھر میں دیکھ کر مریم کے ماں باپ بہت خوش ہوئے۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد تو انہوں نے ادھر ادھر جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اپنے بیٹے کو اکیلے پالا پوسا بڑا کیا اور اسے پڑھایا لکھایا۔ سب ان کی تعریفیں کرتے تھے اور ان کی ہمت کی داد دیتے تھے۔ جب انہوں نے مریم کے ماں باپ کو بتایا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں اور چاہتی ہوں کہ مریم میرے گھر کی بہو بنے، تو یہ سن کر سب بہت خوش ہو گئے۔ دونوں طرف سے رضامندی کے بعد باقاعدہ منگنی کا اعلان کر دیا گیا۔ دوسری طرف سعد کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی ماں گاؤں کی ایک لڑکی سے اس کی شادی طے کر رہی ہے۔ اس نے تو اپنی طرف سے کہہ دیا تھا کہ کسی پڑھی لکھی لڑکی سے کر دیں، اور اسے امید تھی کہ اس کی ماں ایک اچھی لڑکی ڈھونڈے گی۔ جب اس کی ماں نے مریم کی تصویر دکھائی تو اسے وہ بہت ہی خوبصورت لگی اور اس نے فوراً ہاں کر دی تھی۔ اس کے بعد ہی اس کی ماں نے یہ شادی پکی کی تھی۔ وہ اپنے آفس میں اتنا بزی تھا کہ اسے ان کے ساتھ جانے کا یا یہ پوچھنے کا وقت ہی نہ ملا کہ وہ لڑکی رہتی کہاں ہے اور کرتی کیا ہے۔ اور جب شادی کے کچھ دن پہلے اسے یہ بات پتہ چلی کہ گاؤں کی لڑکی سے اس کی ماں نے شادی کی ہے تو اس نے بہت وویلا مچایا اور کہا کہ میں گاؤں کی جاہل گوار لڑکی سے بالکل شادی نہیں کروں گا۔ اس کی ماں حیران رہ گئی کہ ان کے بیٹے کی سوچ کس طرح کی ہے۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ لیکن اب وہ یہ شادی کسی طور پر بھی نہیں رکوا سکتی تھی۔ سب تیاریاں ہو گئی تھیں اور سب سے انہوں نے وعدہ بھی کر لیا تھا اور سب کچھ اپنے بیٹے کے کہنے پر ہی کیا تھا۔ اب اگر وہ انکار کر دیتی تو سب کچھ خراب ہو جاتا۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ سعد نے جب اپنی ماں کو اتنا پریشان دیکھا تو کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ یہ شادی کر دیں، لیکن اس شادی سے مجھے کوئی امید نہیں ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ وہ مریم کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے آگے جا کر میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ جب مریم کو جانے گا اور اسے سمجھے گا تو احساس ہوگا کہ وہ کتنی اچھی لڑکی ہے۔ شادی کے دن شروع ہونے والے تھے اور انہوں نے اپنے گھر میں مہمانوں کے رہنے کا بندوبست بھی کر لیا تھا۔ ساتھ میں کچھ دنوں کے لیے ایک ملازمہ بھی رکھ لی جو گھر میں ان کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹھاتی۔ مہمان آنے لگے تو ان کا دھیان مہمانوں پر لگ گیا۔ سعد چپ چاپ شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ جب بھی کوئی اس سے پوچھتا کہ تمہاری شادی کس لڑکی سے ہو رہی ہے تو وہ خاموش ہو جاتا۔ وہ سب کے سامنے اپنی بے عزتی نہیں کروانا چاہتا تھا، نہ ہی کسی کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ گاؤں کی کسی لڑکی سے شادی ہو رہی ہے۔ وہ جانتا تھا ورنہ اس کے سارے دوست اس کا مذاق اڑاتے، کیونکہ وہ خود بہت ہی ماڈرن کہلاتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے بہت ہی کم دوستوں کو شادی میں انوائٹ کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا یہ بھانڈا سب کے سامنے پھوٹ جائے۔ وہ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود اس طرح کی سوچ رکھ رہا تھا۔ اسے اس بات کا احساس بھی نہیں تھا۔
بہرحال شادی کے دن دلہن بنی مریم بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہر کوئی اس کی تعریفیں کر رہا تھا، لیکن سعد نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کی خوبصورتی کا اچار ڈالوں گا۔ بہرحال شادی کا دن تو گزر گیا، لیکن اگلے دن صبح سویرے ہی اس کا موڈ بہت زیادہ خراب تھا۔ مہمانوں کا خیال کر کے وہ خاموش رہا، لیکن پھر زیادہ دن خاموش نہ رہ سکا۔ ولیمے والے دن تو اس نے اپنا خوب غصہ نکالا اور تمام مہمانوں کے سامنے خوب تماشا بھی کیا۔ شادی کے بعد جب اس کے دوستوں نے اسے اور اس کی بیوی کو شادی کی دعوت پر آنے کو کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بالکل بھی شادی پر نہیں آ سکوں گا۔ جب اس کی ماں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یوں انکار کیوں کر دیا؟ شادی کے بعد سب کی ہی دعوت کی جاتی ہے اور سب لوگ جاتے ہیں، یوں دعوت سے انکار کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اب میں اس گوار لڑکی کے ساتھ جاؤں؟ میرے دوست میرا کتنا مذاق اڑائیں گے کہ کیسی جاہل لڑکی ہے جسے نہ اوڑھنے پہننے کا سلیقہ ہے اور نہ ہی اٹھنے بیٹھنے کا۔ وہ قدم قدم پر مریم کو ذلیل کرتا تھا اور ایسا کر کے اسے نہ جانے کون سی خوشی ملتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جلد ہی مریم سے چھٹکارا پا کر اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کرے گا، کسی ایسی لڑکی سے جو پڑھی لکھی اور اس کے اسٹینڈرڈ سے میچ کرتی ہو، جس کے ساتھ وہ سر اٹھا کر 4 لوگوں کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ وہ روز روز مریم کو اتنا ذلیل کرتا تھا کہ وہ بیچاری اپنا اصل ہی بھولتی جا رہی تھی۔ اس کی ساس اسے سمجھانے کی کوشش کرتی اور کہتی کہ بیٹا اور کوئی راستہ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ مجھے امید نہیں تھی کہ میرا بیٹا یہ سب کرے گا، حالانکہ یہ شادی اس نے اپنی مرضی سے کی تھی، میں نے اس پر دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ تم میں کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے یہ سوچ کر افسردہ مت ہو کہ تم میں کوئی کمی ہے۔ تم اچھی پڑھی لکھی لڑکی ہو، میں تمہیں بہت ہی اچھے سے جانتی ہوں۔ کمی تو میرے بیٹے کے اندر ہے جو تمہاری اچھائی کو دیکھ نہیں پا رہا، لیکن ایک نہ ایک دن تو اسے احساس ہوگا ہی کہ اس نے کتنی اچھی لڑکی کا دل توڑا ہے اور کسے ٹکرایا ہے۔ ان کی بات سن کر مریم دل ہی دل میں سوچنے لگی، کیا اس دن کا انتظار میں اپنی زندگی برباد کر لوں؟ اس کے ماں باپ بار بار اس سے پوچھتے تھے کہ وہ خوش تو ہے نا، اور وہ خاموشی سے کہہ دیتی تھی کہ جی میں بہت خوش ہوں۔ کبھی کبھار ہی اپنے میکے جاتی تھی، بہت بار اس نے سعد سے بات کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن سعد تھا کہ اسے منہ ہی نہیں لگاتا تھا، بلکہ وہ تو اسے کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ ایسے میں وہ اس سے کیا کہتی؟ ان کی شادی کو لگ بھگ 3 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا اور اس 3 ماہ میں سعد نے اسے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ جو باتیں لوگوں نے ولیمے پر کہی تھی وہ پھیلتی پھیلتی اس کے گاؤں تک بھی پہنچ گئی تھی اور اس کے ماں باپ پریشان ہو گئے تھے، لیکن اس نے انہیں یقین دلا دیا کہ وہ سب افواہیں ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ وہ اپنی وجہ سے انہیں پریشانی میں بالکل بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ انہوں نے اس کی شادی کے لیے کتنی پریشانیاں اٹھائی تھیں، قرضہ لے کر شادی کی تھی اور وہ اب انہیں مزید تکلیف میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ اسے بھی شاید اپنی ساس کی طرح ہی ایک امید تھی کہ ایک نہ ایک دن سعد ٹھیک ہو جائے گا اور اس کی طرف لوٹ آئے گا، لیکن وہ دن کب آئے گا وہ اس بات سے بالکل بھی واقف نہیں تھی۔ ایک دن اس کی ساس کی طبیعت اچانک سے خراب ہوئی، ان کے دل میں درد اٹھا۔ ہسپتال لے کر گئے تو پتہ چلا کہ انہیں یہ دل کا مرض کافی عرصے سے ہے، لیکن انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا۔ ڈاکٹرز نے بہت سی دوائیوں کے ساتھ گھر بھیج دیا۔ وہ انہیں ہر وقت پر دوائی دیتی اور پرہیزی کھانا بھی دیتی۔ اس کی ساس خوش ہو کر اسے خوب دعائیں دیتی، لیکن سعد کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ اس کی ماں کا کتنا خیال رکھتی ہے۔ وہ تو بس اس سے پیچھا چھڑوانا چاہتا تھا۔ اس نے آفس میں ہی اپنی ایک کولیگ سے بات چیت کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس سے شادی کرے اور اپنا گھر بسائے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ بے شک اس کی ماں کچھ بھی کہے، میں پھر بھی اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کر کے ہی رہوں گا، ساری زندگی اس لڑکی کے ساتھ نہیں گزار سکتا۔ میری بھی کچھ خواہشیں ہیں اور میرے بھی خواب ہیں۔ ایک دن مریم کے والدین اچانک سے بنا بتائے آ گئے۔ وہ فوراً سے گھبرا گئی، لیکن پھر
خود کو سنبھال کر ان کا استقبال کیا۔ وہ لوگ اس کی ساس کی طبیعت پوچھنے آئے تھے۔ اس کی ماں اس سے شکوہ کرنے لگی کہ تم تو کبھی میکے آتی ہی نہیں ہو، شادی کے بعد جیسے ہمیں بھول گئی ہو۔ تمہارا شوہر تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا؟ اس نے فوراً سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنے ماں باپ کو پریشانی میں ڈالے، لیکن جب سعد آفس سے واپس آیا تو اس کا موڈ بگڑا ہوا تھا اور اس نے اس کے ماں باپ کو سلام تک نہ کیا، بلکہ منہ پھیلا کر اپنے کمرے میں بیٹھا رہا۔ حالانکہ سعد کی ماں نے کئی بار اسے آواز بھی دی، لیکن اس نے سر درد کا بہانہ بنا دیا۔ پھر مریم اندر گئی اور کہنے لگی، کم سے کم آپ میرے ماں باپ سے تو مل لیں۔ جس پر وہ چلاتے ہوئے کہنے لگا، جیسے تم گوار ہو ویسے ہی تمہارے ماں باپ بھی ہیں، اب تم چاہتی ہو کہ میں جاہلوں میں بیٹھوں؟ اس کے ایسا کہنے پر مریم کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، لیکن پھر خود کو بمشکل سنبھالتی وہ باہر آئی اور کہنے لگی، ان کے سر میں درد ہے اس لیے وہ سو گئے ہیں۔ اس کی ماں اور اس کا باپ سمجھ گئے تھے کہ وہ بہانہ بنا رہی ہے۔ بہرحال وہ وہاں سے چلے گئے، لیکن ساتھ میں کافی ساری پریشانیاں بھی لے کر گئے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی بیٹی یہاں پر خوش نہیں ہے۔ اس کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا تھا اور اس کے چہرے پر بالکل بھی خوشی نہیں تھی۔ انہوں نے تو یہ سوچ کر شادی کی تھی کہ یہاں پر ہماری بیٹی بہت خوش رہے گی، لیکن الٹا وہ یہاں پر دکھ اور تکلیف جھیل رہی تھی۔ اب وہ بالکل بے بس تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ گھر آ کر بھی اس کی ماں کافی زیادہ پریشان رہی۔ سعد کا رویہ مریم کے ساتھ بہت ہی برا تھا۔ انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ کبھی کبھار خاندان میں سے کوئی زبیدہ بیگم سے ملنے آتا تو خوب کرید کر مریم سے سوال کرتا کہ تمہاری شادی شدہ زندگی کیسی جا رہی ہے؟ سعد کا رویہ ٹھیک ہوا یا نہیں؟ وہ آگے سے چپ چاپ اپنا سر جھکا لیتی۔ کہتی بھی تو کیا، کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ سعد نے خود سب کے سامنے اس کا اور اپنا تماشا لگوایا تھا۔ لوگوں کو تو مزے لینے ہی تھے اور وہ خوب لے رہے تھے۔ اب مریم سے اتنی بے عزتی نہیں سہی جاتی تھی۔ ایک دن اس نے سعد سے خوب جھگڑا کیا اور کہا کہ اگر آپ کو یہی سب کرنا تھا تو مجھ سے شادی ہی کیوں کی؟ مجھے تو آپ اپنے کمرے میں بھی داخل نہیں ہونے دیتے، جیسے میں آپ کی بیوی نہیں بلکہ اس گھر کی کوئی ملازمہ ہوں۔ جس پر سعد کہنے لگا، تمہیں اتنا ہی افسوس ہو رہا ہے مجھ سے شادی پر تو بولو، ابھی میں تمہیں فارغ کر دوں۔ یہ سن کر مریم کی ساس کا دل دہل گیا۔ وہ کہنے لگیں، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سوچ سمجھ کر بات کرو۔ تمہاری پسند سے ہی میں نے اس لڑکی سے تمہاری شادی کی تھی، لیکن اب تمہیں نہ جانے کیا ہو گیا ہے، کسی کی کوئی بات سنتے ہی نہیں ہو۔ وہ بنا کوئی جواب دیے گھر سے نکل گیا اور پھر اکثر ہی وہ گھر سے غائب رہنے لگا۔ دیر دیر تک باہر رہتا، رات کو 1-2 بجے گھر میں آتا اور صبح سویرے نکل جاتا۔ اس کی ماں بہت پریشان ہو رہی تھی کہ کہیں وہ کسی اور لڑکی کے چکر میں تو نہیں پڑ گیا، اور یہی حقیقت تھی۔ وہ اکثر ہی اپنے اس کلیگ کے ساتھ ادھر ادھر گھومنے کے لیے نکل جاتا۔ اس کا ارادہ جلد ہی اس سے شادی کرنے کا تھا، لیکن اپنی ماں کی طبیعت کی وجہ سے وہ رکا ہوا تھا۔ وہ انہیں پریشان نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی دوسری شادی کی خبر ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کی کلیگ اس پر بار بار دباؤ ڈال رہی تھی کہ تم مجھ سے شادی کب کرو گے؟ تو وہ یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ ابھی نہیں، کچھ عرصے بعد کروں گا۔ وہ مریم کو طلاق دینے کے بعد ہی اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور اپنی ماں کے سامنے یہ بات کہنا اس کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ ایک دن جب مریم کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی، اس کی ساس صحن میں بیٹھی تھی اور سعد اندر کمرے میں کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ مریم کو تو اس کی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کی ساس کو صاف سنائی دے رہا تھا۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے، حالانکہ وہ بہت ہی دھیمی آواز میں بول رہا تھا، لیکن انہیں صاف صاف آواز آ رہی تھی۔ جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ واقعی میں وہ کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے تو وہ وہیں سینے پر ہاتھ رکھ کر نیچے گر پڑی۔ مریم نے جب ان کو یوں نیچے گرے دیکھا تو زور سے چلانے لگی۔ سعد بھی اپنا فون پھینک کر باہر آیا اور اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر
پریشان ہو گیا۔ فوراً سے وہ لوگ زبیدہ بیگم کو اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کا بچنا ناممکن ہے، ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ بہت کوششوں کے بعد بھی وہ انہیں بچا نہ سکے۔ یہ خبر مریم اور سعد دونوں کے لیے ہی سہانے روز تھی، کیونکہ دونوں کو ہی زبیدہ بیگم سے بہت زیادہ لگاؤ اور پیار تھا۔ سعد کی تو وہ ماں تھی، لیکن مریم کو بھی ان سے بہت پیار تھا۔ انہوں نے ہمیشہ مریم کا دھیان رکھا تھا۔ ان کے جانے کا دکھ مریم کو بہت زیادہ ستا رہا تھا۔ خاندان والوں کو بھی اطلاع کر دی گئی تھی۔ سب لوگ آ کر ان سے تعزیت کر کے چلے جاتے۔ اس کے ماں باپ بھی آئے تھے۔ انہوں نے مریم سے کہا بھی کہ تم ہمارے ساتھ چلو، لیکن مریم نے کہا کہ نہیں، میں اس موقع پر سعد کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اب اسے نہ جانے کیوں سعد سے کوئی امید تھی کہ وہ سدھر جائے گا، لیکن اس کی یہ امید بھی اس وقت ٹوٹ گئی جب سعد نے مہمانوں کے جانے کے بعد چلا چلا کر اسے بلایا۔ وہ بھاگی بھاگی وہاں آئی اور کہنے لگی کیا ہوا؟ تو سعد نے کہا جلدی سے اپنا سامان باندھو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ سن کر وہ حیران پریشان وہیں کھڑی رہ گئی، لیکن سعد کے چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھ کر وہ فوراً سے باہر گئی اور اپنا مختصر سا سامان باندھنے لگی۔ اس نے ایک بار باہر آ کر سعد سے کہا کہ مجھے یوں گھر سے مت نکالیں، میں کہاں جاؤں گی، کیا کروں گی؟ سعد کہنے لگا مجھے کیا، تم جہاں مرضی جاؤ، جہاں سے آئی ہو وہیں چلی جاؤ، تم جاہل عورت ہو، تمہیں میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے اسے دھکے مارتے ہوئے گھر سے نکال دیا۔ اتنی بے عزتی پر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھر وہ بس اسٹینڈ پر آئی اور گاؤں جانے والی بس پکڑ کر اس پہ بیٹھ گئی، اور تو کوئی جگہ نہیں تھی جہاں وہ جاتی۔ جب وہ یوں اپنے سامان کے ساتھ گاؤں پہنچی تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ سب کے چہروں پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی تو اس کے ماں باپ اسے دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ سیدھا اسے اندر لے کر گئے اور کہنے لگے بیٹی کیا ہوا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ اس نے انہیں سب کچھ بتا دیا، شروع سے لے کر اب تک جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا وہ سب ایک ایک کر کے بتا دیا، اور ساتھ میں ہچکیوں میں رونے لگ گئے۔ وہاں سب کو افسوس ہونے لگا کہ آخر اس نے مریم نے اتنا ظلم کیوں کیا۔ حالانکہ وہ اتنی پڑھی لکھی تھی، پھر بھی وہ اسے یوں جاہل کیوں بولتا تھا۔ اس کے چچا اور تایا نے کہا تم رو مت، ہم جا کر اس سے حساب لیں گے۔ اس نے ہماری بیٹی پر اتنا ظلم کیوں کیا، اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ لیکن اس نے ان سب کو روک دیا اور کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی وہاں جائے، اب سے میں اس کی طرف دیکھوں گی بھی نہیں۔ اور پھر اس دن کے بعد سے اس نے سعد کا نام بھی نہیں لیا، چپ چاپ اپنی زندگی میں مگن ہو گئی۔ دوسری طرف سعد جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ اسے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ شادی کر چکی تھی۔ اپنی ماں اور مریم کے جانے کے بعد اس کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ گھر کے سارے کام اسے خود کرنے پڑتے تھے۔ پہلے تو مریم تھی جو گھر کے کام کاج کرتی تھی، ابھی بھی وہ خود ہی کھانا بنا رہا تھا۔ اسی وقت اس کے موبائل پر ایک میسج آیا۔ میسج اس کے دوست کی طرف سے تھا، ایک سیمینار میں جانے کا انویٹیشن تھا۔ اس نے سوچا چلو تھوڑا سا دل بہل جائے گا، میں بھی چلا جاتا ہوں، اور پھر اگلے دن ہی وہ اس سیمینار کے لیے چلا گیا۔ سیمینار ہال میں بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ یہ کوئی ایوارڈ تقریب تھی جہاں بہت سے لوگوں کو ایوارڈ ملنے والا تھا۔ یہ صدارتی ایوارڈ کی تقریب تھی، اس لیے میڈیا والے بھی بہت زیادہ آئے ہوئے تھے۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ ایک طرف بیٹھ گیا۔ فنکشن شروع ہونے میں تھوڑا ہی وقت باقی تھا، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے سارے لوگ اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے اور سیمینار شروع ہو گیا۔ ایک ایک کر کے لوگوں کے نام پکارے گئے اور انہیں ایوارڈ دیا گیا۔ اسی وقت ایک ایوارڈ کا اعلان ہوا جس میں ایک لڑکی کو بہت ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے ایوارڈ دیا جا رہا تھا۔ بتایا جا رہا تھا کہ وہ ایک گاؤں سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کی اتنی ہمت اور جرأت پر ہی حکومت اسے ایوارڈ دے رہی تھی، جس نے آگے بڑھ کر اتنی بڑی کامیابی حاصل کی اور اتنی زیادہ تعلیم حاصل کی اور اپنے گاؤں کا نام روشن کیا۔ نام سن کر ایک لمحے کو وہ چونکا تھا، لیکن پھر سوچنے لگا ارے وہ
گوار اور جاہل لڑکی اس قابل کہاں، میں بھی کیا سوچ رہا ہوں۔ اسی وقت اسٹیج پر ایک لڑکی چڑھنے لگی، لوگ زور زور سے تالیاں بجا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ لڑکی اسٹیج پر پہنچی تو سعد کی نگاہیں اس پر اٹک کر رہ گئیں۔ وہ بالکل ہی بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیوی مریم ہی تھی، جو اب بھی اس کے نکاح میں تھی۔ اسے وہاں دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی مریم ہے۔ یہ تو جاہل اور گوار تھی، اسے کیوں یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے؟ لگتا ہے ان لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے۔ لیکن وہاں پر بتایا جا رہا تھا کہ وہ تو بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے، اس نے بہت سے میڈلز بھی جیتے ہیں، ہر کلاس میں ٹاپ کرتی آئی ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ اس نے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور وہاں سے نکل کر باہر آ گیا۔ حالانکہ اس کے دوست نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو، ابھی تو پروگرام ختم نہیں ہوا، لیکن وہ اسے بنا جواب دیے سیدھا اپنے گھر آیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کے دماغ میں بہت سی باتیں گھوم رہی تھیں۔ اس نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ ایک پڑھی لکھی لڑکی کو ڈھونڈنا، اور اس کی ماں نے اس کے سامنے مریم کی تصویر رکھی تھی اور اس نے ہاں کر دی تھی۔ بعد میں جب اس نے سنا کہ وہ اصل میں ایک گاؤں سے ہے تو اسے جاہل سمجھ کر اس کے ساتھ برا رویہ اختیار کیا۔ اس کی ماں کئی بار اس سے کہتی تھی کہ تمہیں تمہاری پسند کی لڑکی لا کر دی ہے، وہ بہت اچھی ہے۔ وہ اسے بار بار سمجھا چکی تھی، لیکن اس نے ان کی بات سمجھی ہی نہیں۔ میں بھی کتنا پاگل اور بے وقوف ہوں، اتنی اچھی لڑکی کے ساتھ اتنا ظلم کرتا رہا۔ اصل میں جاہل تو میں ہوں۔ وہ خود کو بار بار کوس رہا تھا، لیکن اب اس کے پاس پچھتانے کے سوا کچھ نہیں رہا تھا۔ پوری رات وہ مریم کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ آج اسے پہلی بار مریم کی اتنی شدت سے یاد آئی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کوئی چیز ان کے پاس ہوتی تو وہ اس کی قدر نہیں کرتے، اور جب چھن جاتی تو تب یاد آتی اور پچھتاوا ہوتا۔ مریم کے ساتھ بھی اس نے یہی معاملہ کیا تھا۔ جب وہ یہاں تھی تو اس نے اس کی بالکل بھی قدر نہیں کی تھی، اور اب اسے کھو کر صرف اور صرف پچھتاوے اس کا مقدر ہو گئے تھے۔ دن رات وہ اسی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کرے۔ اس کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ اس نے آفس جانا چھوڑ دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، ہر وقت پریشان رہتا۔ پھر ایک دن وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا۔ اس کی حالت بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ اس کا ایک دوست ایک دن اس کے گھر آیا تو اسے بے ہوش دیکھ کر ہسپتال لے گیا۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے سعد کے فون سے مریم کا نمبر ڈھونڈا۔ شکر تھا کہ اس کے فون میں مریم کا نمبر تھا۔ نہ جانے اس نے کب کس لمحے یہ نمبر سیو کر لیا تھا۔ وہ اس کے دوست کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، کیونکہ سعد کا وہ بہت ہی اچھا دوست تھا اور بہت ہی قریبی دوست۔ سعد اس سے اپنی ہر بات شیئر کرتا تھا۔ اس نے اس نمبر پر کال کی اور مریم سے بات کر کے اس کو ساری صورتحال بتائی۔ مریم سعد کی اس کنڈیشن کے بارے میں سن کر فوراً سے پریشان ہو گئی، اور اس نے اپنے ماں باپ سے بات کی اور کہا کہ میں ایک بار اسے دیکھنے جانا چاہتی ہوں۔ اس کے ماں باپ نے اسے سمجھایا کہ اس نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا تھا، اس کے باوجود اب تم وہاں جانا چاہ رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی وہ میرے شوہر ہیں اور میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، مجھے جانے دیجیے، مت روکیں۔ اس کے ماں باپ مجبور ہو گئے اور پھر اسے ہسپتال لے گئے۔ سعد کی اس حالت کو دیکھ کر مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اسے ہمیشہ سے سنجیدہ چہرے لیے غصے سے ادھر ادھر گھومتے دیکھتی تھی۔ سعد کی عادت تھی جب بھی اسے غصہ آتا تھا کمرے میں ٹہلتا رہتا تھا اور چیزیں پٹکتا رہتا تھا، اور اب وہ اس حال میں تھا۔ یہ سب مریم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آپ اٹھ جائیں۔ دیکھیں، آپ کو لگتا تھا کہ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، لیکن میں بہت زیادہ پڑھی لکھی ہوں۔ جیسی لڑکی آپ کو چاہیے میں بالکل ویسی ہی ہوں۔ اس طرح میں آپ کو بالکل نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ خدا کے لیے آپ اٹھ جائیں۔ اسی وقت نرس وہاں پر آ گئی اور کہنے لگی آپ مریض کے پاس بیٹھ کر شور مت کریں، باہر چلی جائیں، ڈاکٹر غصہ کریں گے۔ مریم باہر آ گئی اور باہر بیٹھ کر اس کے لیے دعائیں کرنے لگ گئی۔ اتنے مضبوط شخص کو یوں بستر پر پڑے دیکھنا بہت ہی مشکل تھا۔ وہ خود پر ضبط نہیں کر پا رہی تھی۔ تقریباً 4 گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ اب وہ ہوش میں آ گئے ہیں
اور وہ بار بار کسی مریم کا نام لے رہے ہیں۔ یہ سن کر مریم کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی اور اس نے ڈاکٹر کو کہا کہ جی میں ہوں مریم، ان کی بیوی۔ وہ فوراً سے اندر آ گئی اور جا کر اس نے سعد کو دیکھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں سکون کا انجیکشن دیا گیا ہے، اس وجہ سے وہ نیند میں ہیں، انہیں اٹھانا مت۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اسے دیکھتی رہی۔ وہ بس ٹھیک ہو کر گھر آ جائے، اسے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ وہ بس اسے صحت مند دیکھنا چاہتی تھی۔ سعد کا دوست بھی وہاں آ کر روزانہ اسے دیکھ کر جاتا تھا۔ مریم نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا کہ اس نے فون کر کے اسے بروقت اطلاع دے دی تھی۔ اس کے دوست نے اسے بتا دیا تھا کہ دراصل وہ اپنی کسی کولیگ کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ باندھ رہا تھا، لیکن وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی، اور ویسے بھی اصل میں وہ اس لڑکی سے محبت نہیں کرتا تھا بلکہ آپ سے محبت کرتا ہے، تبھی اس حال میں پہنچ گیا ہے۔ شروع سے سعد کو اس بات کا شوق تھا کہ وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کرے، لیکن پھر جب اسے پتہ چلا کہ گاؤں کی لڑکی سے شادی ہوئی ہے تو اس نے اپنا دماغ بنا لیا کہ وہ پڑھی لکھی نہیں ہوگی۔ اسے لگتا تھا کہ گاؤں کی لڑکیوں کو پڑھنے کی سہولت نہیں ملتی۔ وہ غصے میں آ گیا۔ پھر اس دن سیمینار میں اس نے آپ کو ایوارڈ لیتے دیکھا تو اسے خود پر بہت ہی غصہ آیا، اور اسی غصے میں اس کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے۔ اب آپ ہی اسے معاف کریں گی تو وہ ٹھیک ہوگا۔ آپ سعد کو مت بتائیے گا کہ میں نے آپ کو یہ سب بتایا ہے، ورنہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور میں اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ پیچھے وہ سوچ میں پڑ گئی۔ دوسری بار جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ اس کے پاس گئی۔ سعد نے اسے دیکھتے ہی فوراً سے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ اس کے اندر ہمت نہیں تھی اس سے اپنی نظریں ملائے۔ اس نے جو کچھ کیا تھا اس کے بعد پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا تھا۔ اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری بہت زیادہ بے عزتی کی، سب کے سامنے تمہاری بے عزتی کی۔ میں تمہیں سمجھ ہی نہیں سکا۔ کاش میں نے تمہیں سمجھنے کی کوشش کی ہوتی تو آج یہ حالت نہ ہوتی۔ ہر بار تمہیں دھتکار دیا۔ پتہ نہیں مجھے اپنے اوپر اتنا غرور کیوں تھا، لیکن دیکھو اب سارے کا سارا غرور پاش پاش ہو گیا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں طلاق دے سکتا ہوں، تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی سکتی ہو۔ مجھ جیسے انسان کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ بندہ اکیلے رہ لے۔ یہ کہتے وہ رو دیا تو مریم نے فوراً سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ بالکل بھی نہیں، طلاق کا لفظ منہ سے مت نکالنا، میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے امید تھی کہ ایک نہ ایک دن آپ بدل جائیں گے اور آپ کو احساس ہو جائے گا۔ آپ کی اماں بھی ہمیشہ یہی بات کہتی تھی کہ سعد کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ مریم نے اسے معاف کر دیا ہے اور اب بھی وہ اس کے ساتھ رہنے کی خواہش مند ہے۔ پھر اس نے مریم سے کہا کہ دیکھو میں گزرے دنوں کو تو واپس نہیں لا سکتا، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں تمہیں میری طرف سے کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں تمہیں بہت زیادہ خوش رکھوں گا، کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا اور نہ ہی کوئی شکایت کروں گا۔ تمہارے بنا میری زندگی کسی کام کی نہیں۔ یہ کہتے اس نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مریم دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے سعد کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دی ہے۔ اسے امید تھی کہ اب سعد کے ساتھ اس کی زندگی بہت ہی اچھی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔